अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साय वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, एक रोज़ के वक्फे के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा मैंने बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तसलसल के साथ आपके सामने वीडियो के ज़रिए पेश हों और आपके मसाइल पर गुफ्तगू कर सकें। किसी खबर पर तजिया या किसी मसाइल के हल पे गुफ्तगू से पहले मैं रोशन साय वेलफेयर फाउंडेशन के सीनियर रुकन और रोशन साय वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क के रुए रवां जनाब फ़ारूक अज़ीम साहब की सेहत के हवाले से आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप उनकी सेहत के हवाले से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। फ़ारूक अज़ीम साहब सीनियर साफ़ी हैं और मुख्तलिफ बड़े कौमी अखबारात से वो मुंसलिक रहे। उन्हें शुगर की वजह से पहले काफ़ी सारे मसाइल का सामना था, फिर कुछ कहते हैं कि कोई स्ट्रोक हुआ उनको और उनकी आवाज़ जो है वो बोलने की सलाहियत वो मुतासर हो गई और वो काफ़ी दिनों तक इसमें मुब्तला रहे। बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है और मैं तो समझता हूँ कि एक मौइज़ा है कि उनकी बोलने की सलाहियत वापस लौट आई है और वो काफ़ी हद तक गुफ्तगू जो है वो बेहतर अंदाज में कर लेते हैं। लेकिन आप तमाम हजरात से अपील है कि दरख्वास्त है मेरी दर्दमंदाना और पूरी मोहब्बत के साथ आप जहाँ भी हों, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, बैरून मुल्क हैं, और बाज़ हजरात उम्रा के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जो लोग वहाँ सऊदी अरब में रह रहे हैं, जो हमारी वीडियो सुन रहे हैं, वो खुसूसी तौर पर रोज़ा रसूल और खाना काबा पे जाके वहाँ पे जनाब फ़ारूक अज़ीम साहब की सेहतयाबी और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ करें और ताकि वो अपनी ज़िंदगी से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। उनके जो भी मसाइल हैं उनको अल्लाह ताला जल्द उनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म करें। अब हम जो हमारे आज के इश्यूज़ हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद आपको लिए चलता हूँ, जहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में चोर पहुँच गए हैं। अब मेरी इस बात से आप यकीनी तौर पर आपके जहन में आएगा कि वो चोर किस किस्म के हैं जो पार्लियामेंट हाउस में पहुँच गए हैं। तो इसकी तफसील मैं कुछ इस तरह आपसे बयान करूँगा कि पार्लियामेंट हाउस में जो मस्जिद है वहाँ नमाज जुम्मा के मौके पर सहाफ़ियों, वहाँ पे आए हुए मेहमानों और जो पार्लियामेंट हाउस का अमला है उनके नमाज जुम्मा के वक़्त उनकी जूतियाँ वहाँ से चुरा ली गई हैं और मुतासरीन जो है इस बात से बहुत परेशान है कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद इतनी तादाद में जूतियाँ जो हैं वो चुराने वाला चोर वो यहाँ पे पहुँचा कैसे और फिर ये सारी जूतियाँ लेके यहाँ से रवाना कैसे हो गया। बहरहाल जो पार्लियामेंट हाउस का सिक्योरिटी का अमला है वो CCTV फुटेज के ज़रिए इस तमाम सूरत हाल को देख रहा है, तहकीकात जारी हैं और उम्मीद है कि पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने वाला चोर पार्लियामेंट की मस्जिद में नमाज जुम्मा के मौके पर जो चोर वहाँ पे पहुँचा है वो यकीनी तौर पर जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। लेकिन सबसे अहम जो सवाल है कि लोग वहाँ पे जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो वहाँ पे आए हुए मेहमान हैं और जो वहाँ का अमला जिनकी जूतियाँ चोरी हुई है, ये तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिनकी शूज़ जो है वो वहाँ से चुरा लिए गए।
یہ ہماری پارلیمنٹ کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا۔ ویسے تو وہاں اور بھی بہت سے معاملات ہوتے رہے۔ گزشتہ ایک اسمبلی جو دور گزرا تھا، وہاں پہ ایک رکن اسمبلی نے ہی پارلیمنٹ لاجز میں کچھ ایسے نزیبہ قسم کی جو باتیں وہاں پہ کی، اور جو حرکات وہاں پہ ہوتی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہاں پہ کچھ خاص قسم کی جو بوتلیں خالی وہ وہاں پہ کیاریوں سے اٹھا کے وہ منظر عام پہ آئے تھے کہ یہ یہاں جو محفلیں رات کو جمتی ہیں اس کی ایک تصویر انہوں نے پیش کی تھی۔ بہرحال اب یہ امید ہے کہ جو سیکورٹی پر معمور افراد ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج یا دوسرے وہ ذرائع ہوں، وہ تحقیقات مکمل کر کے جلد ہی چور کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ پاکستان میں چور کا منظر عام پر آنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے۔ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے راہیں تلاش کر لیتے ہیں اور پھر ایک معزز شہری بن کر ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو تھی اسلام آباد سے خبر۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ پنجاب حکومت کا کارنامہ ہے۔ پنجاب کے ایک محکمہ تعلیم نے ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا، جسے سن کر آپ کو پریشانی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی ہوگی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں سینیٹائزر کی جو چھوٹی اور بڑی بوتلیں ہیں، تاکہ جو بچے ہیں اور ٹیچر ہیں وہ سینیٹائزر استعمال کریں، کیونکہ آگے کچھ موسم میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس میں صفائی کی خاطر اور مختلف امراض سے بچنے کے لیے سینیٹائزر جو ہے وہ ہاتھوں کو لگانا ضروری سمجھا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے یہ تمام اسکولوں کو پنجاب میں سپلائی جو ہے وہ جاری کر دی ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ جتنے بھی سینیٹائزر محکمہ تعلیم نے اسکولوں کو فراہم کیے ہیں وہ تمام کے تمام ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ ہم جلد ہی ان کی ایک دوسری قسط میں ان کی تصاویر بھی آپ کو پیش کریں گے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کب کے ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی اس نااہلی اور یہ جو افسران ہیں وہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں سینیٹائزر جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اس کو مکمل چھان بین کی جاتی ہے۔ کچھ طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ یہ سینیٹائزر پرانے کسی موقع پر محکمہ تعلیم کے پاس پڑے ہوئے تھے، جو انہوں نے اب آڈٹ کے خطرے کے پیش نظر یا کسی اور وجہ سے انہوں نے اسکولوں میں تقسیم کر دی ہے۔ بہرحال یہ ظاہر ہے یہ ہاتھوں کو لگانا ہوتا ہے، اور چھوٹے اور معصوم بچے جن کی جلد میں اتنی قوت مدافعت بھی نہیں ہوتی، ان کو یہ ایکسپائر ہوئے سینیٹائزر دے کر ایک خطرہ مول لیا گیا۔ امید ہے کہ حکومت اس پر ایکشن لے گی، اور جس اسکول میں بھی یہ فراہم کر دیے گئے وہاں سے یہ تمام سینیٹائزر اٹھا لیے جائے گے، اس کی بوٹلز جو ہے وہ وہاں سے واپس منگوا کر، اور جو فریش بازار سے خرید کر دوبارہ سے یہ سینیٹائزر جو دیے جائیں گے۔ غیر ملکی ادارے ہماری اس طرح کی امداد کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں غیر ملکی امداد میں پرانا پڑا ہوا سامان پڑا، اور محکمہ تعلیم کے بابوؤں نے سوچا ہو کہ چلے ہم کچھ اپنی کارکردگی شو کریں اور اوپر اعلیٰ حکام کو بتائیں کہ ہم کتنے طالب علموں کے
اور اساتذہ کے خیر خواہ ہیں اور ان کی صحت کا ہمیں کتنا خیال ہے، لیکن اس جلد بازی میں وہ ایکسپائر ہوئے سینیٹائزر جو ہے انہوں نے بچوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ جو میری ویڈیو یہ سن رہے ہیں، جو اساتذہ یا ٹیچرز یا ادارے کے جو سربراہ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ محکمہ تعلیم اگر ان سے سینیٹائزر واپس نہیں بھی منگوا رہا تو وہ جن طالب علموں کو وہ سینیٹائزر دیے گئے یا جو کلاسوں میں رکھے گئے ہیں یا جو ٹیچرز کو فراہم کیے گئے ہیں، ان سے واپس لے کے ان کو دوبارہ اسی پیکنگ میں بند کر کے خود ہی واپس بھجوا دے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، وہ بہت سے لوگوں کو کسی بیماری سے بچا لیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں پہ۔ کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں وقتاً فوقتاً خبریں آتی ہیں۔ کبھی سندھ حکومت سے کچے کے ڈاکوؤں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، کبھی پنجاب کی طرف سے کچے کے ڈاکوؤں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اور کہا ہر دفعہ یہی جاتا ہے کہ جی اب پیراملٹری فورسز، رینجرز، پولیس، ان کے مشترکہ آپریشن ہوں گے۔ لیکن پھر وہ 1-2-4 دن خبروں میں رہنے کے، اور پولیس والے اپنے ساتھ ویڈیو کیمرے، وہ ٹیم ایک جاتی ہے، ان کی مختلف ویڈیو بنتی ہے وہاں فائرنگ کرتے ہوئے اور ڈاکوؤں کے گھر جلاتے ہوئے، ان کو گراتے ہوئے وہ دکھایا جاتا ہے، اور وہی ویڈیو پھر بار بار رپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن چینلوں پر دیکھتے رہیں گے۔ بعض افسران جن کی پہنچ زیادہ ہے وہ اپنی ذاتی تشہیر بھی اس میں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اغوا لوگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اصل میں جو اب تو یہ باتیں بہت زیادہ کھل گئی ہیں، پنجاب کے جو علاقے جو کچے کے ساتھ جو اضلاع لگتے ہیں، وہاں کے جاگیردار سیاستدان وہ ڈاکوؤں کی پشت پناہی پہ۔ اسی طرح جو سندھ کے علاقہ ہے، ٹھٹھا، کشمور، کندکوٹ، وہاں کے جو سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، پولیس افسران ہیں، وہ سب کے سب ڈاکوؤں کی پشت پناہی پر لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ اخباروں میں کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کی گاڑیوں میں ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ تو حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تمام لسٹیں تمام اداروں کے پاس موجود ہیں، جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک دفعہ اپنے مفادات کو، ذاتی مفادات کو، سیاسی مفادات کو پشت ڈال کر ان کو، ڈاکوؤں کو پکڑا جائے تاکہ عوام سکھ سانس لے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اپنے کسی اگلے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔